رجلا يغتسل بالبرازي فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والتستر فإن اغتسل أحدكم فليستتر. اور حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یعلا دو ہیں، ایک یعلا ابن امیہ اور ایک یعلا ابن مدرہ، اور دونوں صحابی ہیں. یعلا ابن امیہ بھی صحابی رسول ہے اور یعلا ابن مدرہ بھی صحابی رسول ہے. یہاں ان میں کون مراد ہیں؟ یہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبرازی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا، میدان میں غسل کرتے ہوئے دیکھا. فصعد المنبر، تو آپ منبر پر چڑھے، حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. منبر پر کھڑے ہوئے، منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا ان اللہ حیی ستیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حیادار اور پردہ پوش ہے. اللہ حیادار اور پردہ پوش ہے. یحب الحیاء والتستر، اور اللہ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے. کہ اللہ حیادار ہے، پردہ پوش ہے، اور اللہ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے. فَإِذِ اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، فرمایا کہ لہٰذا تم میں سے جو غسل کرے، جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے، بس تم میں جب کوئی غسل کرے، نہائے، فَلْيَسْتَتِرْ، تو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، کھلے میدان میں ننگے نہ رہے. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. کہ جب یہ شخص میدان میں نہا رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ تنہا ہو، اس لیے تنہائی میں ننگے ہو کر وہ نہا رہا تھا کہ کوئی اس کو وہاں دیکھ نہیں رہا تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کوئی شرم و حیا نہیں تھی. جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ اس وقت عرب کا حال یہ تھا، عرب کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے سطر کھول کر کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے بھی پیشاب پاخانہ کر لیتے تھے. کوئی حیا نہیں تھی، کوئی شرم نہیں تھی، لوگوں میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. عرب کو حیا اور پردہ کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا. عرب کو حیا اسلام نے سکھایا، پردہ اسلام نے سکھایا.
اگرچہ مرد اکیلا ہو تہبند باندھ کر وہ نہا سکتا ہے نا. اگر اکیلا ہی وہ میدان میں نہا رہا ہے, کھلی جگہ میں نہا رہا ہے, تو تہبند باندھ کر تو نہ ہی سکتا ہے, کیونکہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے سطر ہے. اور لیکن اگر عورت غسل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل خانے میں یا کسی ایسی جگہ میں غسل کرے جہاں آڑ ہو. ٹھیک ہے, عورت کے لیے آڑ ہونا ضروری ہے, وہ غسل خانے میں نہائے یا پھر کہیں ایسی جگہ پہ نہائے جہاں آڑ ہو, کیونکہ عورت کا سر سے لے کر پیر تک پورا جسم کیا ہے, عورت کے لیے پورا جسم سطر ہے نا, سر سے لے کر پیر تک سطر ہے. ٹھیک ہے. اور فقہا فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بھی بلا وجہ ننگا رہنا یہ کیا ہے, ممنوع ہے, منع ہے. اگرچہ تنہا ہے لیکن تنہائی میں بھی ننگے رہنا کیا ہے, منع ہے, کہ اللہ سے پردہ چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ تنہائی میں ستر یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, اگر اکیلا ہے, تنہا ہے, تو ستر مستحب ہے, لیکن لوگوں کے سامنے واجب ہے. لوگوں کے سامنے ستر کیا ہے, واجب. تنہائی میں بھی مستحب ہے. بہتر ہے کہ اگر تنہا ہے تو بھی بلا وجہ وہ اپنا صدر نہ کھولے. ٹھیک ہے, بلا ضرورت اپنے صدر کو نہ کھولے. لیکن اگر لوگوں کے سامنے ہے تو پھر اس پر واجب ہے وہ لوگوں کے سامنے صدر نہ کھولے. اور یہ دونوں کو شامل ہے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی شامل. حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأى رجل يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے دیکھا تو آپ منبر پر چڑھے, پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال, پھر فرمایا, ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والتستر, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حیا دار پردہ پوش ہے, حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے. فَإِذِ اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ, پس جب تم میں سے کوئی نہائے, غسل کرے, تو چاہیے کہ وہ پردہ کر لے. رواہ ابو داؤد, اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. والنسائی, اور نسائی نے بھی روایت کیا. وفی روایت ہی, اور نسائی کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا, قال ان اللہ ستیر فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ. حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ پردہ پوش ہے, پس تم میں سے جب کوئی نہانا چاہے, نہانے کا ارادہ کرے, تو چاہیے کہ وہ کسی چیز کا آڑ کر لیا کرے, کسی چیز سے آڑ کر لیا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال